میں مر جاؤں گی لیکن اس جلاد سے شادی نہیں کروں گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اور کوئی مجھے مجبور نہیں کر سکتا کہ میں اپنی زندگی اس پتھر کے انسان کے ساتھ برباد کر لوں جسے نہ ہنسنا آتا ہے اور نہ ہی بات کرنا، بس ہر وقت حکم چلانا آتا ہے۔ پتہ نہیں دادا جان اور بابا کو کیا ہو گیا کہ انہیں میرے لیے اس دنیا میں اور کوئی لڑکا نظر ہی نہیں آیا جو مجھے اسد شاہ کے پلے باندھ رہے ہیں۔ وہ تو ہٹلر ہے، ہٹلر۔ سارا دن بس ماتھے پر تیوری چڑھی رہتی ہے اور آنکھوں میں ایسا خوفناک سناٹا ہوتا ہے کہ بندہ دیکھ کر ہی اپنی جان دے دے۔ جو لڑکی ان کے پلے بندھے گی اس کی تو زندگی عذاب ہو جائے گی، وہ تو بیچاری سانس بھی ان کی اجازت سے لے گی، اور وہ بیچاری میں ہی کیوں ہوں؟ آخر میرا ہی گلا کیوں گھونٹا جا رہا ہے؟ میں بھاگ جاؤں گی، قسم سے بھاگ جاؤں گی، اس گھر سے بہت دور، جہاں ان کا سایہ بھی نہ پڑ سکے۔ درے فشاں اپنے کمرے میں بستر پر الٹی لیٹی تکیے میں منہ چھپائے دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، اور اس کا وجود ہچکیوں سے لرز رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ نیم وا تھا اور وہ اپنی دھن میں مگن بڑبڑا رہی تھی۔ اسے اپنے ارد گرد کی کوئی خبر نہیں تھی، بس اپنی بدقسمتی کا ماتم کر رہی تھی کہ کس طرح اس کی ہنسی کھیلتی زندگی میں اسد نام کا طوفان آنے والا ہے۔ اس کے لمبے گھنے بال بستر پر بکھرے ہوئے تھے اور وہ مسلسل روئے جا رہی تھی کہ اچانک کمرے کے دروازے کے لاک ہونے کی کلک کی آواز آئی۔ اس کے ساتھ ہی ایک مخصوص مہنگی اور دل فریب کولون کی خوشبو نے کمرے کی فضا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ وہ خوشبو تھی جو اس حویلی میں صرف ایک ہی شخص استعمال کرتا تھا، اور جس سے درے فشاں کے حواس مختل ہو جاتے۔ درے فشاں کا دل حلق میں آ گیا اور اس کی ہچکیاں جیسے گلے میں ہی اٹک گئی۔ اس نے گھبرا کر اور خوفزدہ ہو کر سر اٹھایا تو سامنے اسد شاہ اپنی پروقار شخصیت اور انتہائی سنجیدہ تاثرات کے ساتھ کھڑا اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو غصے کی نہیں بلکہ کسی اور ہی جذبے کی خمازی کر رہی تھی، مگر درے فشاں تو اس کے نام سے ہی کانپتی تھی، اس لیے اسے سامنے دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے اور زبان جیسے تالو سے چپک گئی۔ وہ بری طرح بکھلا گئی کہ اس نے اس کی ساری باتیں سن لی ہیں اور اب پتہ نہیں اس کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ اسد کے لبوں پر ایک دل آویز اور پر اسرار سی مسکراہٹ تھی جو اس کی روایتی سنجیدگی کے بالکل برعکس تھی، اور جسے دیکھ کر درے فشاں کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا۔ وہ آہستگی سے چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا۔ اس کی چال میں ایک بادشاہوں جیسا وقار اور ٹھہراؤ تھا جو درے فشاں کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ درے فشاں ہڑبڑا کر پیچھے کھسکنے لگی اور بیڈ کی پشت سے جا لگی۔ اس کا رنگ فک ہو چکا تھا اور آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں۔ وہ اٹکتے ہوئے بولی کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں تو بس ایسے ہی کہہ رہی تھی، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اسد نے اسے بولنے کا اور مزید بہانے بنانے کا کوئی موقع دیے بغیر جھک کر اس کا بازو تھاما اور اسے ایک ہی جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ درے فشاں کا سانس اٹک گیا اور وہ اس کی مضبوط گرفت میں کسی پرندے کی طرح پھڑپھڑانے لگی۔ اسد کا چہرہ اس کے چہرے کے اس قدر قریب تھا کہ وہ اس کی گرم سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ اسد کی آنکھوں میں وہ غصہ نہیں تھا جس سے وہ ڈرتی تھی، بلکہ ایک عجیب سی دیوانگی اور نرمی تھی جسے سمجھنا اس بھولی لڑکی کے بس کی بات نہیں تھی۔ اسد نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اپنی بھاری اور سرگوشی نما آواز میں کہا، تو تم بھاگنے کا پلان بنا رہی ہو مسز اسد، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں ایسا کرنے دوں گا؟ تم شاید بھول رہی ہو کہ اسد شاہ کی چیز پر کوئی اور نظر بھی نہیں ڈال سکتا، اور تم تو پھر میری زندگی ہو۔ درے فشاں کانپ اٹھی کیونکہ اس نے آج تک اسد کو اتنے قریب سے اور اتنے الگ انداز میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو ہمیشہ اس سے فاصلے پر رہتا اور ڈانٹ ڈپٹ کرتا تھا، مگر آج اس کا انداز بالکل بدل چکا تھا۔ اسد نے اس کی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے مزید اپنی باہوں کے حصار میں جکڑ لیا اور اس کے کان کے قریب جھک کر بولا، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں کہیں جانے دوں گا؟ تم میری ہو درے فشاں، صرف میری، اور یہ بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو کہ تم اس گھر سے صرف میرے ساتھ ہی جا سکتی، اور وہ بھی میرے دل کے گھر میں۔ اسد نے اس کی گردن پر اپنے لب رکھ دی اور یہ لمس اتنا غیر متوقع اور شدید تھا کہ درے فشاں کو لگا جیسے اس کے پورے وجود میں بجلی سی دوڑ گئی ہو۔
وہ جسے جلاد اور بے حس سمجھتی تھی، اس لمحے اس کی قربت اور محبت کی اس شدت سے پگھل سی گئی اور اس کی ساری مزاحمت جیسے دم توڑ گئی۔ وہ کچھ بھی نہ بول سکی، بس اس کے سینے میں چھپ گئی۔ اسد کی خوشبو اور اس کے دل کی دھڑکن در فشاں کو ایک عجیب سے حصار میں لے چکی تھی، جہاں خوف کی جگہ ایک انجانے سکون نے لے لی۔ اسد نے اسے کچھ دیر اپنے سینے سے لگائے رکھا، جسے وہ اسے یقین دلا رہا ہو کہ وہ اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں بلکہ سب سے بڑی پناہ گاہ ہے۔ پھر اس نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا اور اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کرتے ہوئے بولا، آج کے بعد ان آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اسی طرح باوقار انداز میں مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن جاتے جاتے در فشاں کے دل کی دنیا میں ایک ہلچل مچا گیا۔ در فشاں وہیں بیڈ پر بت بنی بیٹھی رہی اور اپنے بازو کو چھو کر دیکھا جہاں ابھی اسد کی انگلیوں کا لمس باقی تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہو یا ڈرے، لیکن ایک بات طے تھی کہ اسد شاہ وہ نہیں تھا جو وہ اب تک سمجھتی آئی تھی۔ اس کی سنجیدگی کے پیچھے جذبوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا جو صرف اسی کے لیے تھا۔ اگلی صبح حویلی کے وسیع و عریض ڈائننگ ہال میں ناشتے کا منظر تھا، جہاں شاہ خاندان کی روایت اور دبدبہ ہر چیز سے جھلک رہا تھا۔ یہاں سب کچھ ایک خاص نظم و ضبط کے تحت چلتا تھا، اور اس نظم و ضبط کا محور دادا جان، حاکم شاہ اور ان کے بعد اسد شاہ تھے۔ دادا جان کرسی صدارت پر براجمان تھے اور ان کی شخصیت کا رعب ایسا تھا کہ ملازمین بھی دبے پاؤں چلتے۔ اسد ان کا سب سے بڑا پوتا اور ان کے بزنس امپائر کا اکلوتا وارث بھی۔ اس کی شخصیت پورے گھر پر حاوی تھی اور کوئی بھی اس کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ در فشاں جو اسد کے چھوٹے چچا کی بیٹی اور گھر کی سب سے لاڈلی اور چھوٹی فر تھی، ابھی تک اپنے کمرے میں تھی اور نیچے آنے سے کترا رہی تھی، کیونکہ رات والا سین اسے بار بار یاد آ رہا تھا اور اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ اسد کا سامنا کس سے کرے گی، لیکن بھوک اور دادا جان کے ڈر سے اسے نیچے آنا ہی پڑا۔ وہ ڈری ڈری سی سیڑھیوں سے اتر کر ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی تو اسد کو اخبار پڑھتے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اسد نے سفید کلف لگا شلوار قمیض پہن رکھا تھا، وہ بلا کا وجیح لگ رہا تھا۔ در فشاں نے نظریں جھکا لیں اور خاموشی سے اپنی کرسی کی طرف بڑھی، لیکن اسد نے اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر اسے محسوس کر لیا اور ایک گہری نظر اس پر ڈالی۔ در فشاں کو لگا جیسے اس کی نظریں اس کے آر پار ہو گئی ہیں۔ اسد نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اپنے پاس والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا جو خالی تھی۔ در فشاں کا دل چاہا کہ انکار کر دے، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی، اس لیے وہ چپ چاپ اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ فیملی کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ شادی کی تاریخ طے پا چکی ہے، اور وہ بھی صرف 2 ہفتے بعد۔ دادا جان نے اعلان کیا کہ اسد اور در فشاں کا نکاح اور رخصتی 15 تاریخ کو ہوگی، جس پر در فشاں کے ہاتھ سے نوالا گرتے گرتے بجا۔ اس نے چوری چھپے اسد کی طرف دیکھا تو وہ بڑے اطمینان سے ناشتہ کر رہا تھا، جیسے اسے پہلے سے سب معلوم ہو، یا شاید یہ فیصلہ اسی کا تھا۔ در فشاں کے دل میں پھر سے ایک ہک سی اٹھی کہ یہ شخص کتنا با اختیار ہے، کس سے پوچھا تک نہیں گیا۔ اسد ناشتے کے بعد اپنے آفس میں بیٹھا تھا، جو حویلی کے ہی ایک حصے میں بنا ہوا تھا۔ وہ اپنی گھومنے والی کرسی پر نیم دراز ہو کر شیشے کی بڑی کھڑکی سے باہر پھیلے ہوئے لان کو دیکھ رہا تھا، جہاں در فشاں کسی سوچ میں گم ٹہل رہی تھی۔ اسد کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری جو اس کی آنکھوں تک پہنچ گئی۔ وہ ماضی کے دریچوں میں جھانکنے لگا۔ اسے در فشاں بچپن سے پسند تھی، جب وہ چھوٹی سی گڑیا جیسی تھی، اور اب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی وہ تو جیسے اپنا آپ ہی کھو بیٹھا۔ اس کا بس نہیں چلتا کہ بس جلدی سے اسے اپنا بنا لے۔ اسد نے ہمیشہ اپنے جذبات کو اپنے روبدار رویے اور سختی کے پیچھے چھپائے رکھا تاکہ وہ اپنی پڑھائی پر توجہ دے سکے اور کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکے۔ اس نے جان بوجھ کر اس کے گرد ایک ایسی حصار کھینچ دی کہ کوئی بھی لڑکا اس کے قریب بھٹکنے کا سوچے بھی نہ، لیکن اس کی اس اچانک بےتابی اور جلدی شادی کرنے کی وجہ سے صرف محبت نہیں تھی بلکہ کچھ اور بھی تھا۔ اسد کے ماتھے پر تفکر کی لکیریں ابھر آئیں۔ اسے کچھ عرصے سے نامعلوم نمبروں سے دھمکیاں مل رہی تھیں جو اس کی کاروباری دشمنی
اور تیزی سے بڑھتی ہوئی کامیابی کی وجہ سے تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے دشمن اس کی کمزوری تلاش کر رہے ہیں، اور درِ فشاں اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ درِ فشاں جلد از جلد اس کے نام کے حصار میں آ کر محفوظ ہو جائے، کیونکہ وہ جانتا تھا نکاح کے بعد وہ اس کی حفاظت زیادہ بہتر طریقے سے کر سکے گا اور اسے اپنی نظروں کے سامنے رکھ سکے گا، یہ راز جو ابھی صرف اسد کے سینے میں دفن تھا، اور وہ کسی قیمت پر درِ فشاں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اسے دنیا کے ہر دکھ، ہر تکلیف سے بچا کر اپنی محبت کی چھاؤں میں رکھنا چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے اسے درِ فشاں کی نظروں میں برا ہی کیوں نہ بننا پڑے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو چکی تھیں اور ہر طرف ایک ہنگامہ برپا تھا۔ درِ فشاں اپنی کزنز اور سہیلیوں کے گھیرے میں بیٹھی۔ وہ پیار بھرا لمحہ اس کے لیے ایک پہیلی جیسا تھا، اور اس کا ذہن ابھی تک الجھا ہوا تھا کہ کیا اسد جیسا سنجیدہ شخص واقعی اس سے محبت کر سکتا ہے، یا یہ صرف ایک سمجھوتا ہے۔ وہ اٹھ کر اپنی والدہ کے پاس گئی جو جہیز کا سامان لسٹ کر رہی تھی، اور ان کے قریب بیٹھ کر آہستہ سے پوچھا کہ ماما، کیا اسد بھائی مجھ سے خوش ہیں؟ کیونکہ وہ تو کبھی ہنستے بھی نہیں ہیں اور نہ ہی مجھ سے ٹھیک سے بات کرتے ہیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں وہ دادا جان کے دباؤ میں آ کر تو مجھ سے شادی نہیں کرے۔ ماں نے مسکراتے ہوئے اپنا کام روکا اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سمجھایا، میری بچی، مرد کی محبت ضروری نہیں کہ لفظوں میں ہو۔ اسد کی سنجیدگی ہی اس کی شخصیت ہے، اور وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، ورنہ وہ کبھی اس شادی کے لیے ہاں نہ کرتا۔ درِ فشاں نے ماں کی بات سنی، مگر اس کے دل کا بوجھ پوری طرح ہلکا نہ ہو سکا۔ اسی اثنا میں اس کا فون بجا جو بیڈ پر پڑا تھا۔ اس نے فون اٹھایا تو ایک اجنبی نمبر سے میسج آیا ہوا تھا، جس میں لکھا تھا، یہ شادی تمہارے لیے ٹھیک نہیں اور بہتر ہے کہ تم انکار کر دو ورنہ پچھتاؤ گی۔ درِ فشاں نے میسج پڑھا اور اسے اپنی کسی سہیلی کا مذاق سمجھ کر نظر انداز کر دیا اور فون واپس رکھ دیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کوئی معمولی مذاق نہیں، بلکہ آنے والے طوفان کی پہلی دستک ہے۔ اگلے دن شادی کی شاپنگ کا پروگرام بنا، اور اسد نے صاف کہہ دیا کہ وہ سب کو خود لے کر جائے گا اور کوئی بھی اکیلا گھر سے باہر نہیں نکلے گا۔ مال میں پہنچ کر اسد کی نظریں ہر وقت ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی، اور اس کے ساتھ 2 گارڈز بھی سائے کی طرح موجود تھے۔ جو درِ فشاں کو عجیب لگ رہا تھا، وہ کپڑوں کے سیکشن میں گئی اور اپنی پسند کا ایک گہرا سرخ رنگ کا سوٹ نکالا، جو دکھنے میں بہت خوبصورت مگر تھوڑا ماڈرن اور بے باک سٹائل کا تھا۔ درِ فشاں خوشی سے وہ سوٹ لے کر اسد کے پاس آئی اور چہکتے ہوئے پوچھا، اسد بھائی دیکھیں یہ کیسا ہے؟ مجھے یہ بہت پسند ہے، میں ولیمے پر یہی پہنوں گی۔ اسد نے ایک گہری نظر سوٹ پر ڈالی اور پھر سنجیدگی سے درِ فشاں کی طرف دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا، یہ سوٹ تمہارے لیے نہیں ہے، تم کوئی اور سوٹ پسند کر لو جو تھوڑا ڈھکا ہوا اور باوقار ہو۔ اور سنو، وہ سنجیدگی سے اس کا بازو پکڑ کر بولا، تمہارا ہونے والا شوہر ہوں، دوبارہ بھائی مت کہنا ورنہ بہت بری سزا دوں گا۔ درِ فشاں کا منہ بن گیا، پھر وہ خفگی سے بولی، لیکن مجھے تو یہی پسند ہے اور آج کل تو سب لڑکیاں ایسے ہی کپڑے پہنتی ہیں، آپ کو ہر چیز میں کیڑے نکالنے کی عادت کیوں ہے؟ اسد نے اس کے ہاتھ سے وہ سوٹ لیا اور ایک طرف رکھ دیا، پھر نرمی مگر حتمی لہجے میں بولا، میں تمہیں دنیا کی گندی نظروں سے بچانا چاہتا ہوں، قید نہیں کرنا چاہتا۔ درِ فشاں، تم میری عزت ہو اور میں نہیں چاہتا کوئی غیر مرد تمہیں ایسی نظر سے دیکھے جو مجھے گوارا نہ ہو۔ اسد نے خود آگے بڑھ کر ایک انتہائی نفیس اور قیمتی جوڑا پسند کیا جو واقعی درِ فشاں کے منتخب کردہ سوٹ سے 1000 گنا بہتر تھا۔ درِ فشاں نے وہ سوٹ لے تو لیا، مگر دل ہی دل میں سوچنے لگی، یہ شخص کتنا عجیب ہے، کبھی اتنا پیار جتاتا ہے اور کبھی اتنی پابندیاں لگاتا ہے۔ واپسی پر گاڑی میں اسد نے اسے خاموش دیکھ کر پوچھا، کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ درِ فشاں نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے جواب دیا، نہیں، میں ناراض نہیں ہوں، بس سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ چاہتے کیا ہیں۔ اسد نے اسٹیئرنگ وہیل پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا، وقت آنے پر تمہیں سب سمجھ آ جائے گا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ صرف تمہارے لیے۔ مائیوں کی رات آئی تو پوری حویلی پیلی روشنیوں اور گیندے کے پھولوں سے مہک رہی تھی۔ درِ فشاں پیلے رنگ کے سادہ سے جوڑے میں ملبوس، اس نے پھولوں کے زیور پہن رکھے تھے جن میں وہ کسی دیوی کی طرح حسین لگ رہی تھی۔ رسم کے مطابق لڑکے والوں کی طرف سے اسد کو اندر بلایا گیا۔
تاکہ وہ رسم ادا کر سکے۔ اسد جب اندر داخل ہوا تو لڑکیوں نے اسے گھیر لیا اور چھیڑ چھاڑ شروع کر دی، مگر اسد کے چہرے پر وہی روایتی سنجیدگی۔ وہ چلتا ہوا درفشاں کے سامنے آیا، اس کے قریب بیٹھ گیا۔ درفشاں نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ اسد نے انگلی میں تھوڑی سی ہلدی لی اور درفشاں کے گال پر لگاتے ہوئے موقع پا کر اس کے کان کے قریب جھکا اور سرگوشی کی کہ آج تم واقعی چاند لگ رہی ہو اور میرا دل کر رہا ہے ابھی تمہیں یہاں سے لے جاؤں۔ درفشاں کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا اور اس نے کھن آنکھوں سے اسد کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں بے پناہ محبت تھی۔ ماحول بہت خوشگوار تھا کہ اچانک زوردار آواز کے ساتھ جنریٹر بند ہوا اور پوری حویلی میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ لڑکیوں کی چیخیں نکل گئیں اور افراتفری مچ گئی۔ اسی اندھیرے میں درفشاں کو محسوس ہوا کوئی اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہے۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھ پاتی کسی نے اس کے کان میں مردانہ اور بھاری آواز میں کہا، اسد کے دشمن بہت ہیں، سوچ لو کہیں ایسا نہ ہو یہ خوشیاں ماتم میں بدل جائیں۔ درفشاں خوف سے کانپ اٹھی اور اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اسی لمحے لائٹ واپس آ گئی اور اسد نے فوراً درفشاں کا ہاتھ تھام لیا۔ پریشانی سے پوچھا، کیا ہوا، تم چیخی کیوں؟ درفشاں نے خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، مگر وہاں کوئی بھی اجنبی نہیں تھا، سب گھر والے ہی تھے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے کہا، مجھے لگا جیسے کوئی میرے پیچھے تھا اور اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اسد کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ اس نے درفشاں کو تسلی دیتے ہوئے کہا، تم وہم کر رہی ہو، یہاں کوئی نہیں ہے، میں ہوں نا تمہارے پاس، تم ڈرو مت۔ لیکن اسد جانتا تھا کہ یہ وہم نہیں ہے، بلکہ دشمن گھر تک پہنچ چکے ہیں اور اب اسے مزید محتاط رہنا ہوگا۔ اگلے دن مہندی کا فنکشن تھا۔ گھر میں گہما گہمی عروج پر تھی کہ اچانک گیٹ پر ایک گاڑی آ کر رکی اور اس میں سے خوبصورت نوجوان باہر نکلا۔ یہ احمر تھا، جو اسد کا کزن اور بیرون ملک سے تعلیم حاصل کر کے واپس آیا۔ احمر دکھنے میں بہت خوش اخلاق اور ہنس مکھ لگ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عیاری چھپی تھی۔ وہ سیدھا لاؤنج میں آیا جہاں سب گھر والے موجود تھے۔ اسد اسے دیکھتے ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے کیونکہ وہ احمر کی فطرت سے بخوبی واقف تھا اور ان کے درمیان جائیداد کو لے کر پرانی رنجش چل رہی تھی۔ احمد نے آگے بڑھ کر سب سے سلام کیا اور پھر اس کی نظر درفشاں پر پڑی، جو ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ احمد مسکراتا ہوا اس کی طرف بڑھا اور بڑے بے تکلفانہ انداز میں بولا، ارے درفشاں، تم تو ماشاءاللہ بہت بڑی اور خوبصورت ہو گئی ہو، یقین نہیں آتا کہ یہ وہی چھوٹی سی لڑکی ہے۔ درفشاں، جو احمد کو زیادہ نہیں جانتی، بس شائستگی سے مسکرا دی۔ احمد نے مزید قریب ہوتے کہا، سنا ہے تمہاری شادی اسد بھائی سے ہو رہی ہے؟ مجھے تو افسوس ہو رہا ہے کہ میں لیٹ ہو گیا، ورنہ تمہیں تو میں ہی لے اڑتا۔ اس کی اس بات پر درفشاں سٹ پٹا گئی اور اسے یہ مذاق بہت عجیب لگا۔ ابھی وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اسد ان دونوں کے درمیان دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ اسد نے احمد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرد لہجے میں کہا، احمد، اپنی حد میں رہو اور یہ مت بھولو کہ تم کس سے بات کر رہے ہو۔ یہ میری ہونے والی بیوی اور مجھے تمہارا اس طرح اس سے بات کرنا بالکل پسند نہیں آیا۔ احمد نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، ارے اسد بھائی، آپ تو ابھی سے اتنے پوزیسو ہو رہے ہیں، میں تو بس اپنی چھوٹی کزن سے مذاق کر رہا تھا۔ اسد نے اس کی کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دباؤ ڈالا اور کہا کہ مذاق کی بھی ایک حد ہوتی ہے اور تم وہ حد پار کر رہے ہو۔ بہتر ہے کہ شادی کے فنکشنز میں مہمان بن کر رہو اور گھر کے معاملات میں ٹانگ نہ اڑاؤ، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ماحول میں کشیدگی پھیل گئی اور گھر والے خاموش ہو کر ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ درفشاں سہم کر پیچھے ہٹ گئی اور اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اسد کا غصہ بلا وجہ نہیں ہوتا۔ احمد نے اپنے کندھے سے اسد کا ہاتھ جھٹکا اور چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا کر بولا، ریلیکس بھائی، میں تو بس خوشیاں منانے آیا ہوں، لڑنے نہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے ہٹ گیا، لیکن جاتے جاتے اس نے درفشاں پر ایک ایسی نظر ڈالی جس نے درفشاں کے دل میں وسوسے پیدا کر دیے۔ اسد وہیں کھڑا احمد کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور اس کی مٹھیاں بھنچی ہوئی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ احمد کی واپسی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے اور جو دھمکیاں اور پیغامات آ رہے ہیں ان کا تعلق یقیناً اسی شخص سے ہے۔ اسد نے پلٹ کر درفشاں کو دیکھا جو سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ وہ اس کے قریب گیا اور نرمی سے بولا، تم پریشان نہ ہو، جب تک میں زندہ ہوں
احمر یا کوئی بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بس تم مجھ پر بھروسہ رکھنا۔ درفشاں نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف بیٹھ گیا تھا۔ مہندی کی رات آئی تو حویلی کا ماحول روایتی گہما گہمی اور موسیقی سے گونج رہا تھا۔ ہر طرف شوق رنگوں کی بہار تھی اور ڈھولک کی تھا پر لڑکیوں کے کہکہے بکھرے ہوئے۔ مگر اسد کی نظریں ہجوم میں صرف 2 لوگوں کا تعاقب کری تھیں۔ ایک درفشاں جو سبز رنگ کے شرارے میں ملبوس تھی، ہاتھوں میں مہندی لگوائے اسٹیج پر سمٹی ہوئی بیٹھی، اور دوسرا احمر جو مردوں کی سائڈ پر ہونے کے باوجود بار بار خواتین کے حصے میں جھانک رہا تھا۔ اسد کا خون کھول رہا تھا، مگر وہ کسی تماشے سے بچنے کے لیے خاموش بیٹھا سب کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی احمر اچانک اسٹیج کی طرف بڑھا اور موسیقی کی دھن پر ڈانس کرنے کا اعلان کرتے ہوئے سیدھا درفشاں کے پاس پہنچا۔ اس نے درفشاں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بڑے شاطرانہ انداز میں کہا، چلو درفشاں، آج ہم دونوں کزنز مل کر ڈانس کرتے ہیں اور پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں۔ درفشاں گھبرا گئی اور نفی میں سر ہلانے لگی، کیونکہ وہ سامنے کھڑے اسد کی سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ احمد نے زبردستی کرنے کی کوشش کی اور درفشاں کا بازو پکڑنے ہی لگا کہ ایک آہنی ہاتھ نے اس کی کلائی تھام لی۔ یہ اسد تھا، جس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور پیشانی کی رگیں دھن گئی۔ موسیقی اچانک رک گئی اور سب کی نظریں اسٹیج پر جم گئی۔ اسد نے احمد کا ہاتھ ایک جھٹکے سے پیچھے کیا اور اتنی زور سے دھاڑا کہ ہال میں سناٹا چھا گیا۔ اس نے انگلی اٹھا کر احمد کو تنبیہ کی، اگر تم نے دوبارہ اس کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی تو میں بھول جاؤں گا تم میرے کزن ہو، اور وہ حشر کروں گا کہ تم اپنے پیروں پر چلنے کے قابل نہیں رہو گے۔ احمد نے اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہوئے دانت پیس کر کہا، اسد تم بہت اوور ریئیکٹ کر رہے ہو، یہ صرف ایک فنکشن ہے اور ہم سب فیملی ہیں۔ اسد نے اس کے قریب ہو کر سرد لہجے میں کہا کہ درفشاں میری عزت ہے اور میری عزت کی طرف اٹھنے والی ہر آنکھ اور ہر ہاتھ کو میں توڑنے کا ہنر جانتا ہوں۔ اسد نے درفشاں کا بازو سختی سے تھاما اور اسے اسٹیج سے نیچے اتار لایا، جبکہ احمد اپنی توہین پر تل ملاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ مگر اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ مزید بھڑک اٹھی تھی۔ فنکشن کے ہنگامے اور لوگوں کی نظروں سے دور اسد درفشاں کا بازو جھکڑے اسے کھینچتا ہوا اوپر ٹیرس پر لے کر چلا گیا، جہاں اندھیرا تھا اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ درفشاں جو ابھی تک سہمی ہوئی تھی، اس نے اپنا بازو اسد کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی اور روحانسی ہو کر بولی، چھوڑیں مجھے، میرا بازو دکھ رہا ہے، آپ نے سب کے سامنے تماشا کیوں بنایا؟ احمد بھائی تو صرف مذاق کر رہے تھے، آپ کو ہر وقت اتنا غصہ کیوں آتا ہے؟ آپ بس مجھ پر اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ اسد نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا اور پھر آگے بڑھ کر اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور وہ غصے اور جذبات کی ملی جلی کیفیت میں تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ درفشاں کے سر کے دائیں بائیں دیوار پر رکھ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ درفشاں کا دل زور سے دھڑکنے لگا اور وہ اسد کی قربت سے گھبرا گئی۔ اسد نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بھاری لہجے میں کہا، درفشاں تم بہت معصوم ہو، تمہیں نہیں پتہ دنیا میں کیسے کیسے بھیڑیے بھیس بدل کر گھوم رہے ہیں۔ احمد کا مقصد صرف ڈانس کرنا نہیں تھا، وہ تمہیں نیچا دکھانا چاہتا تھا اور مجھے اکسانا چاہتا تھا۔ میں تمہیں قید نہیں کر رہا، میں تمہیں دنیا کی ہر بری نظر سے بچانا چاہتا ہوں، کیونکہ تم میری وہ کمزوری ہو جس پر وار کر کے کوئی بھی مجھے گھرا سکتا ہے۔ درفشاں نے کچھ کہنا چاہا، مگر اسد نے اسے بولنے کا موقع نہیں دیا۔ اس کا جھکاؤ درفشاں کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور بے خودی کے عالم میں کہا، مجھے پاگل مت کرو درفشاں، میں تمہارے لیے کسی کی جان بھی لے سکتا ہوں اور اپنی دے بھی سکتا ہوں۔ درفشاں اسد کی نظروں کی تپش برداشت نہ کر سکی اور پلکیں جھکا لیں۔ اگلے ہی لمحے اسد نے جھک کر اس کے کانپتے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے اور ایک شدید جذباتی اور لمبا بوسہ دیا، جس میں اس کی دیوانگی، غصہ اور شدید محبت سب شامل تھا۔ درفشاں کا وجود لرز گیا۔ اس نے اسد کی قمیض کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ ہوا رک سی گئی اور وقت جیسے تھم گیا۔ جب اسد پیچھے ہٹا تو دونوں کی سانسیں بے ترتیب تھی۔ درفشاں کا چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا اور وہ نظریں اٹھانے کے قابل نہیں تھی۔ اسد نے سرگوشی کی، تم صرف میری ہو اور میں اپنی چیز کے ساتھ نہیں، کسی کے ساتھ نہیں بانٹتا۔
یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا۔ شادی میں اب صرف 2 دن باقی تھے اور گھر میں خوشیوں کا سما، مگر یہ خوشی عارضی ثابت ہونے والی تھی۔ درفشاں اپنے کمرے میں شادی کے جوڑے کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی اور بار بار اسد کے ساتھ گزرے اس رومانوی لمحے کو یاد کر کے شرما رہی تھی کہ ملازمہ نے آ کر اسے ایک لفافہ دیا اور کہا یہ باہر کوئی آدمی دے کر گیا، اور کہا ہے کہ یہ صرف درفشاں بیوی کے لیے۔ درفشاں حیرت سے لفافہ پکڑا اور سوچا شاید کسی سہیلی نے کوئی کارڈ بھیجا۔ اس نے جیسے لفافہ کھولا، اس کے اندر سے کچھ تصاویر اور ایک خط برآمد ہوا۔ درفشاں نے تصاویر دیکھی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تصاویر اسد کی تھی، جس میں وہ کسی ماڈرن لڑکی کے ساتھ انتہائی بے تکلفانہ انداز میں کھڑا تھا، اور وہ تصاویر دیکھ کر لگ رہا تھا کہ ان کا تعلق بہت گہرا ہے۔ درفشاں کے ہاتھ کانپنے لگے اور آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے ساتھ موجود خط کھولا جس میں لکھا تھا درفشاں تم بہت بھولی ہو جو اسد کی محبت کے دھوکے میں آ رہی ہو۔ اسد تم سے محبت نہیں کرتا، بلکہ وہ اس لڑکی سے محبت کرتا ہے جو ان تصاویر میں اس کے ساتھ ہے۔ تم سے شادی وہ صرف اس لیے کر رہا ہے کیونکہ دادا جان نے شرط رکھی ہے، اگر وہ تم سے شادی کرے گا تبھی اسے جائیداد کا بڑا حصہ اور بزنس کا کنٹرول ملے گا۔ یہ شادی صرف ایک سودا ہے، اور نکاح کے بعد وہ تمہیں حویلی کے کونے میں ڈھال کر اپنی اسی محبوبہ کے ساتھ عیش کرے گا۔ خط کے نیچے کسی کا نام نہیں تھا، لیکن یہ احمر کی ایک گھنی سازش تھی جس میں اس نے فوٹو شاپ تصاویر اور جھوٹ کا سہارا لے کر درفشاں کے کچے ذہن کو نشانہ بنایا۔ درفشاں کا دل بری طرح سے ٹوٹ گیا، اور اسد کی ٹیرس پر کہی گئی ساری باتیں اور وہ لمس اسے جھوٹ اور فریب لگنے لگا۔ اسے لگا جیسے اس کے جذبات کا قتل ہو گیا، اور وہ شخص جسے وہ اپنا محافظ اور مسیحا سمجھنے لگی تھی وہ اصل میں اس کا شکاری نکلا۔ درفشاں کا رد عمل انتہائی شدید تھا۔ اس نے وہ تصاویر اور خط مٹھی میں بھینچا اور اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ اس کا رونا دھونا سن کر اس کی والدہ اور بہنیں دروازے پر آئیں۔ دروازہ کھٹکھٹانے لگی کہ درفشاں دروازہ کھولو، کیا ہوا ہے؟ مگر درفشاں نے اندر سے چیخ کر کہا کہ میں یہ شادی نہیں کروں گی، میں مر جاؤں گی مگر اسد جیسی دھوکے باز شخص کی شکل بھی نہیں دیکھوں گی۔ جاؤ کہہ دو دادا جان سے کہ میں نے انکار کر دیا۔ گھر میں کہرام مچ گیا اور بات دادا جان اور اسد تک پہنچ گئی۔ اسد جو ابھی آفس سے آیا تھا یہ سنتے ہی غصے اور پریشانی کے عالم میں اوپر بھاگا۔ وہ دروازے پر پہنچا اور درفشاں کو آواز دی، دروازہ کھولو اور مجھے بتاؤ کیا پاگل پن ہے یہ؟ مگر درفشاں نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا اور مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اسد کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے ایک زوردار ٹھوکر مار کر دروازے کا لاک توڑ دیا۔ اندر داخل ہوا، کمرے کا منظر دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ درفشاں زمین پر بیٹھی اور اس کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھی۔ اسد کو دیکھتے وہ شیرنی کی طرح اٹھی اور وہ تصاویر اور خط اسد کے منہ پر دے مارا۔ تصاویر ہوا میں بکھر کر اسد کے قدموں میں جا گئی۔ درفشاں نے نفرت اور دکھ سے اسد کی طرف دیکھا اور چلا کر کہا، یہ ہے آپ کی حقیقت۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ آپ میری حفاظت کرنا چاہتے ہیں، جبکہ آپ تو صرف دولت کے لیے مجھ سے شادی کر رہے ہیں۔ آپ کی محبت اور وہ قربت سب ایک دھوکہ تھی، اور میں اس دھوکے میں نہیں آؤں گی۔ اسد نے جھک کر ایک تصویر اٹھائی اور اسے غور سے دیکھا، بجائے اس کے کہ وہ گھبراتا یا صفائی پیش کرتا۔ اس کے لبوں پر ایک طنزیہ اور کربناک ہنسی آئی۔ اس نے درفشاں کی آنکھوں میں دیکھا جن میں اب محبت کی جگہ بدگمانی نے لے لی تھی۔ اسد نے تصویر لہراتے ہوئے کہا، تمہیں مجھ پر اور میرے لمس پر اتنا ہی یقین تھا درفشاں؟ ایک نامعلوم خط اور چند جعلی تصویروں نے تمہارے دل میں میری محبت کا محل گرا دیا۔ تم نے مجھ سے سوال کرنا بھی گوارا نہیں کیا اور فیصلہ سنا دیا۔ اسد کی آواز میں چھپا ہوا دکھ درفشاں کو کنفیوز کر گیا، مگر وہ ثبوتوں کو کیسے جھٹلاتی؟ کمرے میں ایک عجیب سا تناؤ تھا، جہاں ایک طرف شک اور بدگمانی تھی اور دوسری طرف زخمی اعتماد اور سچی محبت کی آزمائش تھی۔ اسد نے درفشاں کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ تصویر ایک طرف پھینک دی اور بجائے اس کے وہ غصے میں چیختا، چلاتا یا صفائی پیش کرتا، وہ انتہائی خاموشی اور ضبط کے ساتھ مڑا اور کمرے میں موجود اسٹڈی ٹیبل کی طرف بڑھ گیا جہاں اس کا لیپ ٹاپ رکھا تھا۔
درفشاں جو ابھی تک غصے اور دکھ کی کیفیت میں فرش پر بیٹھی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اسد کا رد عمل اتنا پرسکون کیوں ہے۔ اسد نے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا اور کچھ دیر اس پر انگلیاں چلانے کے بعد اس کا رخ درفشاں کی طرف موڑ دیا۔ انتہائی سنجیدہ اور بھاری لہجے میں بولا، درفشاں، اپنی آنکھیں کھولو اور یہاں آ کر دیکھو، جسے تم سچ سمجھ کر اپنی زندگی برباد کرنے پر تلی ہو، وہ اصل میں ٹیکنالوجی کا ایک بھونڈا مذاق ہے۔ اٹھو اور یہ دیکھو۔ درفشاں نے ڈرتے ڈرتے اٹھی اور لیپ ٹاپ کی اسکرین کے قریب ہو گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اسکرین پر وہی تصویر کھلی تھی، مگر وہ اصل تھی، جن میں اسد اکیلا کھڑا تھا یا اپنے بزنس پارٹنرز کے ساتھ تھا، اور دوسری طرف ونڈو میں وہ تصویر تھی جو درفشاں کو بھیجی گئی، جنہیں صاف طور پر ایڈٹ کر کے اسد کے ساتھ اس لڑکی کو جوڑا گیا۔ اسد نے درفشاں کی طرف دیکھے بغیر سپاٹ لہجے میں کہا، یہ احمر کی کارستانی ہے۔ یہ تصاویر اس وقت کی ہیں جب میں دبئی میں ایک کانفرنس میں تھا، اور یہ لڑکی میری کلائنٹ نہیں بلکہ احمر کی دوست ہے، جسے اس نے صرف اس گھٹیا ڈرامے کے لیے استعمال کیا۔ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں تھا تو کم از کم مجھ سے پوچھ تو لیتی۔ تم نے ایک لمحے میں میری محبت کو ترازو میں تول دیا۔ درفشاں کو لگا جیسے کسی نے اس کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈال دیا۔ اس کی ساری غلط فہمی دھڑام سے زمین پر آ گری اور اب اس کی جگہ شرمندگی اور ندامت نے لے لی۔ وہ روتے ہوئے اسد کے قریب گئی، اس کا بازو پکڑ کر لرزتی آواز میں بولی، مجھے معاف کر دیں اسد، میں بہہ گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آیا، میں ڈر گئی تھی کہ کہیں میں آپ کو کھو نہ دوں، پلیز مجھ سے ناراض نہ ہو۔ اسد نے اس کی آنکھوں میں امڑتے ہوئے آنسو دیکھے تو اس کا دل پسیج گیا، مگر اس نے ظاہری سختی برقرار رکھی اور اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹاتے ہوئے کہا، معافی اتنی آسانی سے نہیں ملے گی مسز اسد، تم نے میرے مان کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ اسد نے اسے سختی سے اپنی باہوں میں جھگڑا اور کہا، اس کی سزا تمہیں ملے گی مگر شادی کے بعد۔ ابھی جاؤ اور جا کر منہ ہاتھ دھو لو، میں نہیں چاہتا گھر والوں کو اس تماشے کی خبر ہو اور وہ پریشان ہو۔ یہ کہہ کر اسد لیپ ٹاپ بند کر کے کمرے سے نکل گیا اور درفشاں وہی کھڑی اپنے آنسو پونچھتی رہی، مگر اب ان آنسوؤں میں مایوسی نہیں بلکہ اسد کے لیے محبت اور شکر گزاری تھی کہ اس نے اسے کھویا نہیں ہے۔ بھرات کا دن آن پہنچا اور حویلی میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، ہر طرف روشنیوں کا سیلاب اور مہمانوں کا ہجوم تھا۔ اسد نے آف وائٹ رنگ کی شیروانی اور اس کے ساتھ میچنگ کلا پہن رکھے تھے، جس میں وہ کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ اس کی شخصیت کا رعب اور دبدبا آج اپنے عروج پر تھا، مگر اسد کی نظریں بارات کے ہنگامے میں بھی چوکنی تھی، کیونکہ اسے خبر مل چکی تھی کہ احمر گزشتہ 2 دن سے غائب ہے، جو کہ آنے والے طوفان کا پتہ دے رہی تھے۔ اسد نے اپنے چیف سیکیورٹی گارڈز کو پاس بلا کر کان میں سختی سے ہدایت کی کہ آج سیکیورٹی میں 1% بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ عورتوں کی طرف اور خاص طور پر درفشاں کے ارد گرد پہرا سخت رکھو، اور اگر احمر یا اس کا کوئی بھی بندہ نظر آئے تو اسے وہیں دبوچ لو، مجھے رنگ میں بھنگ نہیں چاہیے۔ گارڈز نے سر ہلا کر تعمیل کی، یقین دہانی کروائی۔ اسد جب بارات لے کر ہال میں داخل ہوا تو اس کی نظریں سیدھی اسٹیج کی طرف اٹھی جہاں درفشاں ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اس کے دل میں ایک انجانی سی بے چینی تھی کہ کہیں احمد نے کوئی اور چال نہ چل دی ہو۔ تبھی دلہن کے آنے کا شور مچا اور درفشاں اپنی بہنوں اور کزنز کے جھرمٹ میں آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ سرخ رنگ کے بھاری عروسی جوڑے میں ملبوس، اور اس نے گھونگھٹ نکال رکھا تھا۔ اسد نے اطمینان کا سانس لیا اور اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ جب درفشاں اسٹیج پر پہنچی اور اسد کے برابر بیٹھی تو اسد نے موقع پا کر اس کے کان میں سرگوشی کی، آج تم نے مجھے واقعی انتظار کروایا ہے، لیکن شکر ہے کہ تم خیریت سے میرے پاس پہنچ گئی ہو۔ درفشاں نے گھونگھٹ کے اندر سے اسے دیکھا اور شرما کر نظریں جھکا لی۔ اسے ابھی تک اپنی بے وقوفی پر شرمندگی تھی اور وہ اسد سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی، مگر اسد کی موجودگی اسے تحفظ کا احساس دلا رہی تھی۔ نکاح کا وقت آیا تو قاضی صاحب نے نکاح نامہ کھولا اور درفشاں سے اجازت طلب کی۔ ہال میں خاموشی چھا گئی اور سب کی نظریں دلہن پر تھی۔ درفشاں کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے کن آنکھیوں سے اسد کی طرف دیکھا جو انتہائی سنجیدگی سے سامنے دیکھ رہا تھا، مگر اس کے ہاتھ کی مٹھی بھنچی ہوئی تھی جو اس کے اندرونی اضطراب کو ظاہر کر رہی تھی۔ قاضی صاحب نے جب تیسری بار پوچھا، کیا آپ کو اسد شاہ ولد
سکندر شاہ کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ تو درِ فشاں نے کانپتی ہوئی مگر واضح آواز میں کہا قبول ہے۔ یہ سنتے ہی اسد کے چہرے پر جو سکون اور فتح مندی کی کیفیت آئی وہ دیدنی تھی۔ پھر اسد کی باری آئی تو اس نے قاضی صاحب کے سوال کے جواب میں انتہائی بلند اور پر اعتماد لہجے میں کہا قبول ہے، اور اس کی قبول ہے کے ساتھ ہی ہال میں مبارکباد کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ اسد نے درِ فشاں کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسا مالکانہ حق تھا جسے اب کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ اب درِ فشاں میری قانونی اور شرعی بیوی ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ احمر یا دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے مجھ سے کیسے دور کر دیے۔ نکاح کے بعد چوہاروں کی بارش ہوئی اور ماحول خوشگوار ہو گیا، مگر اسد جانتا تھا اصل امتحان ابھی باقی ہے، کیونکہ رخصتی کا وقت قریب تھا اور احمر ابھی تک منظر سے غائب تھا جو خطرے کی گھنٹی تھی۔ رخصتی کا وقت ہوا تو ماحول سوگوار ہو گیا۔ درِ فشاں اپنے والدین اور دادا جان سے مل کر رو رہی تھی۔ اسد اس کے پیچھے کھڑا اس کا بازو تھامے ہوئے تھا تاکہ اسے سہارا دے سکے۔ جب وہ لوگ ہال سے باہر نکلے اور گاڑی کی طرف بڑھے تو اچانک پارکنگ ایریا کے ایگزیکٹ گیٹ پر دو بڑی سیاہ رنگ کی گاڑیاں آ کر رکی اور انہوں نے راستہ بلاک کر دیا۔ اسد کے گارڈز فوراً الرٹ ہو گئے۔ انہوں نے اپنی بندوقیں تان لی، مہمانوں میں بھگدڑ مچ گئی اور عورتیں چیخنے لگیں۔ اسد نے درِ فشاں کو فوراً اپنے پیچھے کیا اور اسے اپنی پناہ میں لے لیا۔ ان گاڑیوں میں سے احمر اپنے کچھ بدمعاش دوستوں کے ساتھ باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پستول تھا اور وہ نشے میں دھت لگ رہا تھا۔ احمر نے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھ کر بلند آواز میں چلایا رک جاؤ، یہ ڈولی یہاں سے نہیں جائے گی۔ درِ فشاں صرف میری ہے اور میری ہی رہے گی۔ اسد شاہ تم اسے مجھ سے چھین نہیں سکتے، ہمارے بچپن میں منگنی ہوئی تھی، یہ میرا حق ہے۔ درِ فشاں خوف سے کانپنے لگی اور اس نے اسد کی شیروانی کو مضبوطی سے جکڑ لیا۔ اسد کے چہرے پر اب غصہ نہیں بلکہ خوفناک قسم کا سکون طاری ہو گیا جو طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ اس نے درِ فشاں کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی اور پھر آہستہ سے اسے گاڑی کے اندر بٹھا کر دروازہ بند کر دیا تاکہ وہ محفوظ رہے۔ پھر اسد اکیلا آگے بڑھا اور شیر کی طرح گرجدار آواز میں بولا احمر، میں نے تیری عزت رکھی تھی کیونکہ تم میرے خون ہو، مگر آج تم نے میری غیرت کو للکارا ہے۔ جس لڑکی کا نکاح مجھ سے ہو چکا ہے وہ صرف مسز اسد شاہ ہے۔ اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والے کی آنکھیں نکالنا میں خوب جانتا ہوں۔ احمد نے پاگلوں کی طرح ہنستے ہوئے بندوق اسد کی طرف تان لی اور کہا کہ تو پھر آج فیصلہ ہو جائے گا، یا تو رہے گا یا میں۔ اسد بالکل نہیں گھبرایا بلکہ وہ سینہ تانے اس کے سامنے کھڑا رہا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اسد کی محبت اور اس کی بہادری کا اصل امتحان تھا، اور درِ فشاں گاڑی کے شیشے سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ احمد کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر سب کی سانسیں رک گئی اور فضا میں ایک خوفناک سناٹا چھا گیا۔ درِ فشاں گاڑی کے شیشے سے یہ منظر دیکھ کر دہشت سے کانپ رہی کہ کہیں اس کی شادی کی خوشیاں خون میں نہ نہا جائیں، مگر اسد اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا اور اس کی آنکھوں میں خوف کا شائبہ تک نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ اس نے احمد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سرد اور باوقار لہجے میں کہا، احمد اگر تم سمجھتے ہو اس کھلونے سے تم اسد شاہ کو ڈرا سکو گے تو یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے۔ گولی چلانا مردوں کا کام ہے اور تم جیسے بزدل صرف دھمکیاں دے سکتے ہیں۔ اگر تم میں ہمت ہے تو دباؤ ٹریگر، میں یہیں کھڑا ہوں۔ احمد کا ہاتھ کانپنے لگا کیونکہ اس نے توقع کی تھی کہ اسد خوف زدہ ہو جائے گا، مگر اسد کا یہ روپ دیکھ کر اس کے اعصاب جواب دینے لگے۔ اسی لمحے اسد نے اپنی جیب سے فون نکالا اور ایک نمبر ملاتے ہوئے احمد کو دکھایا اور کہا کہ جس پولیس کو تم یہاں بلانے کی دھمکی دے رہے تھے وہ میرے ایک اشارے پر تمہارے سارے کالے کرتوت کھول کر رکھ دے گی۔ دادا جان جو پیچھے کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے آگے بڑھے اور گرج کر بولے، احمد یہ کیا تماشا ہے، بندوق نیچے کرو۔ اسد نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھ کر احمد کی کلائی مروڑی اور پلک جھپکتے بندوق اس کے ہاتھ سے چھین کر دور پھینکی۔ احمد درد سے کراہا اور زمین پر گر گیا۔ اسد نے اسے گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اور دادا جان کے قدموں میں پھینکتے ہوئے کہا، دادا جان یہ ہے وہ سانپ جسے ہم نے آستین میں پالا تھا۔ میں نے پولیس کو اس کے فراڈ اور کمپنی کے اکاؤنٹ سے کروڑوں کی چوری کے سارے ثبوت بھیج دیے۔
اور اب یہ جیل جائے گا تاکہ اسے پتہ چلے کہ دوسروں کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ دادا جان نے نفرت سے احمر کی طرف دیکھا اور سیکیورٹی گارڈز کو حکم دیا کہ اسے لے جاؤ اور پولیس کے حوالے کر دو۔ آج کے بعد ہمارے خاندان سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ احمر گڑ گڑاتا رہا مگر گارڈز اسے گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ اسد نے اپنے کپڑے جھاڑے اور ایک فاتحانہ نظر سب پر ڈالی، جیسے کہہ رہا ہو کہ میری چیز کی طرف دیکھنے کی جرت بھی مت کرنا۔ جب معاملہ ٹھنڈا ہوا تو اسد واپس گاڑی کی طرف بڑھا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کی بجائے پچھلی سیٹ پر درے فشاں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ گاڑی چل پڑی تو درے فشاں ابھی تک سسکیاں لے رہی تھی اور اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اسد نے دیکھا کہ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا ہے اور رنگ زرد پڑ چکا ہے۔ اس نے آہستگی سے درے فشاں کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے لیا۔ درے فشاں نے چونک کر اسے دیکھا تو اسد نے نرمی سے اس کا ہاتھ دبا کر اسے احساس دلایا کہ وہ اس کے پاس ہے۔ اسد نے دھیمی آواز میں کہا، میں نے تم سے کہا تھا نا درے فشاں کہ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی چھو بھی نہیں سکتا، تو پھر تم اتنا کیوں ڈر گئی تھی؟ دیکھو اب سب ٹھیک ہے، وہ قصہ ختم ہو گیا اور اب ہم اپنے گھر جا رہے ہیں جہاں صرف خوشیاں تمہارا انتظار کریں گے۔ درے فشاں نے اپنے لرزتے ہونٹوں سے بمشکل کہا، مجھے لگا وہ آپ کو گولی مار دے گا، میں بہت ڈر گئی تھی اسد۔ اسد نے اس کی بات سن کر اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کا سر اپنے کندھے پر رکھتے ہوئے بولا، میری جان اتنی آسانی سے نہیں جانے والی، ابھی تو مجھے تمہیں بہت ستانا ہے اور بہت ساری محبت کرنی ہے۔ درے فشاں کو اسد کے کندھے پر سر رکھ کر ایک عجیب سا سکون ملا، جیسے وہ دنیا کی محفوظ ترین پناہ گاہ میں آ گئی ہو۔ پورے راستے اسد اس کا ہاتھ تھامے رہا اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کرتا رہا تاکہ اس کے ذہن سے وہ خوفناک منظر دھندلا جائے، یہاں تک کہ گاڑی حویلی کے اس حصے میں داخل ہو گئی جو خاص طور پر اسد اور درے فشاں کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ گاڑی کے رکتے ہی گھر کا ماحول بالکل بدل گیا۔ وہاں اسد کی بہنیں، کزنز اور گھر کی خواتین پھولوں کی پتیاں لیے کھڑی تھیں۔ جیسے ہی اسد درے فشاں کو لے کر گاڑی سے اترا، ان پر پھولوں کی بارش کر دی گئی۔ اسد کی بہنوں نے آگے بڑھ کر راستہ روک لیا اور شرارت سے بولی، اسد بھائی ایسے نہیں اندر جانے دیں گے، پہلے ہمارا نیک نکالے پھر دلہن کو لے جانے کی اجازت ملے گی۔ اسد جو اب جلد از جلد درے فشاں کو لے کر اپنے کمرے میں جانا چاہتا تھا اور اس ہجوم سے دور ہونا چاہتا تھا، اس نے مسکراتے ہوئے جیب سے پرس نکالا اور نوٹوں کی گھڑی ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو اور اب راستہ چھوڑو، میری بیگم تھک گئی ہے۔ لیکن لڑکیاں کہاں ماننے والی تھی، انہوں نے کہا، یہ تو بہت کم ہے، ہمیں تو منہ مانگی مراد چاہیے۔ درے فشاں جو کچھ دیر پہلے تک سہمی ہوئی تھی، اب ان سب کی شرارتیں دیکھ کر اس کے لبوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اسد نے جھٹ سے چیک بک نکالی اور ایک بلینک چیک سائن کر کے اپنی چھوٹی بہن کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، جو مرضی لکھ لینا مگر خدا کے لیے اب دروازہ چھوڑ دو۔ سب ہنس پڑے اور تالیاں بجاتے ہوئے راستہ چھوڑ دیا۔ دودھ پلائی کی رسم کے دوران بھی اسد کی نظریں بار بار درے فشاں کے چہرے پر ٹک جاتی، جو شرم سے سرخ ہو رہا تھا۔ اسد نے جلدی جلدی رسمیں نمٹائی اور سب کو سختی سے منع کر دیا کہ اب کوئی بھی کمرے کی طرف آنے کی کوشش نہ کرے۔ اس کی بے تابی دیکھ کر سب اسے چھیڑنے لگے کہ اسد بھائی تو بہت اتاولے ہو رہے۔ اسد نے ان کی باتوں کا برا نہیں مانا بلکہ مسکرا کر درے فشاں کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس کا ہر انداز بتا رہا تھا آج کی رات اس کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ایک مسحور کن خوشبو نے ان کا استقبال کیا۔ پورا کمرہ سرخ گلابوں اور موتیا کے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ بیڈ کے درمیان بھی پھولوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھی۔ اسد نے درے فشاں کو اندر لا کر دروازہ بند کیا اور کنڈی لگانے کی آواز نے درے فشاں کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دی۔ یہ وہی آواز تھی جو شادی سے پہلے اس کے لیے خوف کی علامت تھی، مگر آج یہ آواز اسے ایک میٹھی سی گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ اسد مڑا، اس نے درے فشاں کو دیکھا جو سر جھکائے بیڈ کے کنارے جا کر بیٹھ گئی تھی اور اپنے بھاری لہنگے کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسد آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، بس دونوں کی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اسد نے کانپتے ہاتھوں سے درے فشاں کے سر پر پڑا ہوا بھاری دوپٹہ اور گھونگھٹ آہستگی سے اٹھایا۔
جسے ہی گھونگھٹ ہٹا درِ فشاں کا چاند سا چہرہ نمایاں ہوا، جس پر شرم و حیا کی سرخی اور میک اپ کا نکھار تھا۔ اسد اس کی خوبصورتی دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا، آج تم واقعی میری زندگی کی سب سے حسین حقیقت لگ رہی ہو۔ درِ فشاں نے اپنی پلکیں اٹھا کر ایک لمحے کے لیے اسد کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں اس وقت دنیا جہان کی محبت امڑ آئی تھی۔ اسد نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے رخسار کو چھوا تو درِ فشاں کے جسم ایک سنسنی دوڑ گئی۔ اسد نے جذباتی لہجے میں کہا کہ درِ فشاں، میں جانتا ہوں میرا رویہ پچھلے کچھ عرصے سے بہت سخت رہا، لیکن یقین کرو میرا مقصد صرف تمہاری حفاظت کرنا تھا۔ میں تمہیں کھونے سے ڈرتا تھا، اس لیے تمہیں اپنی مٹھی میں بند رکھنا چاہتا تھا تاکہ کوئی تمہیں مجھ سے چھین نہ لے۔ آج تم میرے پاس ہو، میرے نکاح میں ہو، تو مجھے یقین آ گیا کہ میرا خواب پورا ہو گیا۔ اسد کی ان باتوں نے درِ فشاں کے دل سے رہی صحیح جھجک بھی ختم کر دی۔ اس نے ہمت کر کے دھیمی آواز میں کہا، میں آپ کو بہت ظالم اور جلاد سمجھتی تھی اسد۔ مجھے لگتا تھا میری زندگی اجیرن کر دیں گے اور مجھے کبھی خوش نہیں رہنے دیں گے، لیکن آج مجھے احساس ہوا ہے آپ کا غصہ میری حفاظت کے لیے تھا اور آپ کی سختی بھی میری بھلائی چھپی تھی۔ اسد نے اس کی بات سن کر اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ان پر پیار سے بوسہ دیتے ہوئے بولا، وہ جلاد صرف دنیا کے لیے تھا۔ درِ فشاں، تمہارے لیے تو میں ہمیشہ سے وہی اسد ہوں جو تمہیں بچپن سے چھپ کر دیکھتا۔ اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا، اور اگر کبھی غلطی سے بھی غصہ کر بھی جاؤں تو تم مجھے منا لینا، کیونکہ اب اسد شاہ کی ڈور تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اسد نے اٹھ کر درِ فشاں کے گلے سے وہ بھاری ہار اتارا اور سائڈ ٹیبل سے ایک چھوٹا سا مخملی باکس اٹھا لیا۔ اس نے باکس کھولا تو اس میں سونے کا ایک انتہائی نفیس اور قیمتی سیٹ جگمگا رہا تھا۔ اسد نے وہ سیٹ درِ فشاں کو پہناتے ہوئے کہا کہ یہ میری طرف سے تمہاری منہ دکھائی ہے میری جان۔ درِ فشاں نے آئینے میں خود کو دیکھا جہاں اسد اس کے پیچھے کھڑا تھا اور دونوں کا عکس ایک مکمل جوڑے کی تصویر پیش کر رہا تھا۔ اسد نے پیچھے سے جھک کر اس کے کاندھے پر سر رکھ دیا اور سرگوشی کی، اب مجھے وہ سزا دینی ہے جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ درِ فشاں نے حیرت سے پوچھا، کون سی سزا؟ اسد نے مسکراتے ہوئے کہا، وہی جو تم نے مجھ پر شک کیا تھا اور مجھے جلاد کہا تھا۔ اب تیار ہو جاؤ، عمر قید کی سزا کاٹنے کے لیے جو صرف میری باہوں میں گزرے گی۔ یہ سن کر درِ فشاں کھلکھلا کر ہنس پڑی اور اسد نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ باہر موسم بھی خوشگوار ہو گیا اور کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اندر آ رہے تھے۔ اسد کے وجود کی خوشبو درِ فشاں کے حواس پر چھانے لگی۔ اسد نے جھک کر اپنے دونوں ہاتھ درِ فشاں کے دائیں بائیں بیڈ پر رکھے اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کی گرم سانسیں درِ فشاں کے چہرے کو جھلسا رہی تھیں۔ اسد نے اپنی انگلی کی پور سے درِ فشاں کے کانپتے لبوں کو چھوا اور انتہائی بھاری اور مدھم لہجے میں بولا کہ درِ فشاں، آج کی رات میرے صبر کا امتحان ختم ہو گیا۔ میں نے برسوں تمہیں دور سے چاہا ہے، تمہاری ایک جھلک کے لیے ترسا ہوں۔ میں نے خود کو روکا مگر آج نہیں۔ وہ نظریں جھکائے کانپ رہی تھی۔ اسد نے اس کی تھوڑی کے نیچے انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اوپر کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرگوشی کی، مجھ سے نظریں مت چراؤ میری جان۔ آج میں تمہاری ان آنکھوں میں اپنے لیے وہی طلب دیکھنا چاہتا ہوں جو میرے دل میں ہے۔ درِ فشاں نے ہمت کر کے اسد کی طرف دیکھا تو وہاں اسے محبت کا ایک ایسا ٹھاٹھے مارتا سمندر نظر آیا جس میں وہ ڈوب جانا چاہتی تھی۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، اسد، میں آپ کی ہوں، صرف آپ کی۔ اب مجھے آپ سے ڈر نہیں لگتا۔ یہ سننا تھا کہ اسد کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس نے بے تابی سے درِ فشاں کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور جھک کر اس کے گلابی لبوں پر اپنی مہر ثبت کر دی۔ یہ کوئی عام لمس نہیں تھا، بلکہ اس میں سالوں کی پیاس اور دیوانگی شامل تھی۔ باہر آسمان پر بادل گرج رہے تھے اور اندر اسد کی قربت درِ فشاں کو پگھلا رہی تھی۔ اسد نے اسے خود میں بینچ لیا، جیسے وہ اسے اپنے اندر جذب کر لینا چاہتا ہو۔ درِ فشاں کے ہاتھ خود بخود اسد کی گردن کے گرد حمائل ہو گئے اور اس نے اپنی ساری انا اور مزاحمت اسد کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ اسد کی محبت کی تپش اتنی شدید تھی کہ درِ فشاں کو لگا وہ راکھ ہو جائے گی۔ اسد نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا تو درِ فشاں نے شرما کر چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ اسد اسے لے کر بیڈ کے وسط میں آیا
اور اسے پھولوں کی سیج پر لٹا کر خود اس پر جھک گیا۔ اس نے درفشاں کے کان کے پاس جھک کر کہا، آج میں تمہیں محبت کے اس مقام پر لے جاؤں گا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اور پھر کمرے کی روشنی مدھم ہو گئی اور دو پیاسے وجود ایک دوسرے میں مدھم ہو گئے، کائنات کی سب سے حسین حقیقت کا حصہ بن گئے، جہاں الفاظ ختم اور سانسوں کی زبان شروع ہو جاتی ہے۔ اگلی صبح جب سورج کی کرنیں چھن کر کمرے میں داخل ہوئیں تو درفشاں کی آنکھ کھلی۔ اس نے کروٹ لی تو دیکھا کہ اسد ابھی تک گہری نیند میں تھا اور اس کا ایک ہاتھ درفشاں کے اوپر رکھا ہوا، جیسے وہ نیند میں بھی اسے خود سے جدا نہیں کرنا چاہتا۔ درفشاں کچھ دیر تک اسد کے پرسکون چہرے کو دیکھتی رہی۔ یہ وہ چہرہ تھا جسے دیکھ کر وہ کبھی کانپ جایا کرتی، مگر آج اسے اس چہرے پر صرف معصومیت اور اپنائیت نظر آ رہی تھی۔ درفشاں نے آہستگی سے اٹھنے کی کوشش کی تاکہ وہ تیار ہو سکے، لیکن جیسے اس نے ہلنے کی کوشش کی، اسد نے نیند میں ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور آنکھیں کھولے بغیر مسکرا کر بولا، اتنی جلدی کہاں جانے کی تیاری ہے بیگم صاحبہ؟ ابھی تو صبح بھی ٹھیک سے نہیں ہوئی۔ درفشاں نے مسکراتے ہوئے کہا، اسد آج ہمارا ولیمہ ہے اور نیچے سب انتظار کر رہے ہوں گے، بہت دیر ہو گئی ہے۔ اسد نے آنکھیں کھولی اور ایک بھرپور انگڑائی لیتے ہوئے درفشاں کو واپس اپنی طرف کھینچ لیا۔ شرارتی لہجے میں کہا، ولیمہ اپنی جگہ مگر میرا ناشتہ تو تم ہو۔ درفشاں کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس نے اسد کے کہنے پر ہلکا سا مکہ مارتے ہوئے کہا کہ آپ بہت بے باک ہو گئے۔ اسد ہنس پڑا اور بولا، اپنی بیوی کے ساتھ بے باک نہیں ہوں گا تو کس کے ساتھ ہوں گا؟ خیر جاؤ تیار ہو جاؤ، ورنہ اگر میں اٹھ گیا تو تمہیں کمرے سے باہر نہیں جانے دوں گا۔ درفشاں جلدی سے اٹھی، واش روم کی طرف بھاگی، جبکہ اسد پیچھے سے اسے دیکھ کر مسکراتا رہا۔ یہ صبح ان کی زندگی کی سب سے حسین صبح تھی، جس میں نہ کوئی ڈر تھا نہ کوئی خوف، بس ایک دوسرے کا ساتھ اور محبت کا احساس۔ شام کو ولیمے کی تقریب ایک 5 اسٹار ہوٹل میں منعقد کی گئی۔ ہال کو سفید اور سنہری پھولوں سے سجایا گیا اور ماحول میں ایک وقار اور سکون تھا جو پچھلے دنوں کی کشیدگی کے بعد نعمت لگ رہا تھا۔ احمر کا قصہ تمام ہو چکا اور خاندان کے لوگ پرسکون تھے۔ درفشاں نے ہلکے گرے اور سلور رنگ کا انتہائی نفیس میکسی ڈریس پہن رکھا تھا اور اسد سیاہ 3 پیس سوٹ میں غضب ڈھا رہا تھا۔ دونوں جب سٹیج پر بیٹھے تو مہمانوں کی نظریں ان پر ٹک گئیں۔ سب جوڑی کی تعریف کر رہے تھے۔ درفشاں نے کن آنکھیوں سے اسد کی طرف دیکھا جو مہمانوں سے ملنے میں مصروف تھا، مگر اس کا ایک ہاتھ مسلسل درفشاں کی کرسی کی پشت پر تھا جو اس کی ملکیت کا اظہار تھا۔ درفشاں کے دل میں خیال آیا، کل تک وہ جس شخص سے بھاگنے کی دعائیں مانگ رہی تھی، آج وہی شخص اس کی کائنات بن چکا ہے۔ اسد نے محسوس کر لیا کہ وہ اسے دیکھ رہی ہے، تو اس نے جھک کر پوچھا، کیا ہوا، تھک گئی ہو؟ اگر کہو تو ہم جلدی نکل چلیں۔ درفشاں نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں میں تھکی نہیں ہوں، بس سوچ رہی ہوں اللہ کے فیصلے کتنے بہترین ہوتے ہیں۔ مجھے آپ جیسا جیون ساتھی ملا جو میری ڈھال بن گیا۔ اسد نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور سب کی پرواہ کیے بغیر اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور کہا، یہ تو مجھے کہنا چاہیے کہ اللہ نے میری دعائیں سن لی اور مجھے تم مل گئی۔ تقریب ہنسی خوشی اختتام پذیر ہوئی اور خاندان نے ایک نئے دور کا آغاز کیا جہاں نفرتوں کے کانٹے نکل چکے تھے اور صرف محبت کے پھول باقی تھے۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے شادی کو 1 سال گزر گیا۔ یہ 1 سال اسد اور درفشاں کی زندگی کا خوبصورت ترین سال تھا، جس میں انہوں نے ایک دوسرے کو سمجھا اور اپنی محبت کو مضبوط کیا۔ آج ان کی شادی کی پہلی سالگرہ تھی اور اس موقع پر درفشاں نے اسد کو سب سے بڑا تحفہ دینے کا سوچا۔ شام کا وقت تھا اور وہ دونوں اپنے گھر کے خوبصورت لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ موسم بہت خوشگوار تھا اور پرندے چہچہا رہے تھے۔ درفشاں نے کافی دیر خاموش رہنے کے بعد اسد کو پکارا۔ اسد جو فائل دیکھ رہا تھا، اس نے فوراً فائل بند کی اور متوجہ ہوا۔ درفشاں نے شرماتے ہوئے ایک چھوٹا سا لفافہ اسد کی طرف بڑھایا۔ اسد نے حیرت سے لفافہ کھولا تو اس میں لیبارٹری کی رپورٹ تھی۔ اسد نے رپورٹ پڑھی اور ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ اس کے چہرے پر خوشی، حیرت اور شکر گزاری کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اس نے رپورٹ سائڈ پر رکھی اور درفشاں کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے درفشاں کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے جذباتی لہجے میں کہا،
کیا یہ سچ ہے؟ میں بابا بننے والا ہوں؟ درفشاں نے آنکھوں میں خوشی کے آنسو لیے اس بات میں سر ہلایا۔ اسد نے اسے اٹھا کر گلے لگا لیا اور دیوانہ وار گھمانے لگا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے درفشاں کو نیچے اتارا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، تم نے مجھے دنیا کی ہر خوشی دی ہے درفشاں، آج میں مکمل ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ دونوں سکون سے بنچ پر بیٹھے تو درفشاں نے اسد کے کندھے پر سر رکھا اور ماضی کو یاد کرتے ہوئے شرارتی لہجے میں پوچھا، اسد، اگر اس دن میں واقعی گھر سے بھاگ جاتی تو آپ کیا کرتے؟ کیا آپ مجھے ڈھونڈ لیتے یا بھول جاتے؟ اسد نے گہری سانس لی اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے مسکرایا اور کہا کہ بھولنا تو اسد شاہ کی لغت میں ہے ہی نہیں، اور رہی بات بھاگنے کی تو تم زمین کے جس کونے میں بھی چھپتی میں تمہیں وہیں سے ڈھونڈ نکالتا، کیونکہ تم میری قید سے تو بھاگ سکتی ہو مگر میری محبت کی گرفت سے نہیں۔ میری قید سے رہائی کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے مسز اسد، تم میری اور ہمیشہ میری رہو گی۔ درفشاں نے مسکرا کر اسد کی آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف اور صرف عشق تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، مجھے رہائی چاہیے بھی نہیں، مجھے تو عمر قید منظور ہے۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔